علی بھائی، سیدہ مریم کی ولادت سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے قریباً 1500 سال بعد ہوئی، ہاں جی، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو پھر قرآن مجید نے سیدنا مریم کو یا اخت ہارون کہہ کر کیوں مخاطب کیا؟ وہ سیدنا ہارون کی بہن کیسے جو ہے نا وہ قرار پائی؟ یا اختہ ہارون جو ہے سورہ مریم کے اندر آیا نا جی. یہ ایک یعنی بہت بڑا سوال ہے جو آج غیر مسلموں کی طرف سے بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جی قرآن پاک میں ایک آپ کہتے ہیں ہسٹوریکل مسٹیک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1500 سال کا فرق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ہارون، اور حضرت عیسیٰ کی والدہ جو ہے وہ تھی مریم. جب ان کے اوپر وہ تہمت لگی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے لے آئی. یہ سورہ مریم میں ہی آتا ہے. تو اس وقت یہودی علماء نے ان کو کہا تھا یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، نہ تو یعنی تیرے یعنی ماں باپ برائی کرنے والے تھے اور تو یہ کیا کر کے یعنی ان پہ الزام لگایا، نعوذ باللہ. تو اس کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ ہارون علیہ السلام تو 1500 سال پہلے گزر گئے تھے، تو سیدہ مریم کس طرح ان کی بہن ہو گئی؟ اتنا بڑا زمانی گیپ ہے. تو یہ ہسٹوریکل مسٹیک ہے. یہ اعتراض آج بھی کافر اٹھاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی میں بھی اٹھایا ہے. اور اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے. صحیح مسلم میں آپ کتاب الادب چیپٹر میں چلے جائیں گے نا، اس میں ایک ناموں کا چیپٹر ہے جس میں وہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کو 2 نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. اسی میں ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یعنی نجران کی طرف گیا تو وہاں میری کچھ کرسچن سے ملاقات ہوئی، تو کرسچنز نے مجھ پہ قرآن کی اس آیت کے اوپر اعتراض کیا یا اختہ ہارون کے اوپر، اور اس وقت نبی علیہ السلام زندہ تھے، دنیا میں موجود تھے. تو کہتے ہیں میں لاجواب ہو گیا اور میں نے آ کے نبی علیہ السلام کو آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ وسلم قرآن میں یہ جو آیت آئی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو 1500 سال کا گیپ ہے، تو قرآن یہ کیوں کہتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا تم ان کو جواب دیتے کہ بنی اسرائیل میں یہ عادت تھی کہ وہ انبیاء اور نیک لوگوں کے نام کے اوپر نام رکھا کرتے تھے. یہ آپ نے جواب دیا. مراد یہ کہ اس ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں ہے، کہ حضرت مریم کا بھی اپنا کوئی بھائی ہارون ہوگا. اب یہ تو نہیں ہارون دنیا میں ایک ہی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ رکھا کرتے تھے. اچھا، ایک تو جواب اس کا یہ یعنی علماء نے جو دیا ہے اس حدیث کی روشنی کے اندر کہ حضرت مریم کا کوئی بھائی ہو سکتا ہے ہارون ہو، جس کی طرف اشارہ ہے. دوسرا یعنی اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ہارون نامی بندہ ایسا تھا جو بدکار مشہور تھا، اس کی طرف حضرت مریم کو منسوب کر دیا گیا کہ تو بھی اسی پیڑی نکلی ہے نا، جو کاموں نے پایا سی تو بھی وہی پایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جھوٹا الزام کے طور پہ. تو یہ ہر طرح کا جواب دیا جا سکتا ہے. بہر نبی علیہ السلام نے اتنا کہا کہ نبیوں اور صلحاء کے نام پہ وہ نام رکھا کرتے تھے. اس سے یہی شائبہ ملتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام ایک تو وہ ہیں جو موسیٰ کے بھائی ہیں، حضرت مریم کے بھی ہو سکتا ہے کوئی بھائی ہوں. دوسرا قرآن حکیم میں انبیاء کے بارے میں بھی آیا نا کہ قوم عاد کے بھائیوں میں سے ہود علیہ السلام کو ہم نے اٹھایا، قوم سمود کے بھائیوں میں سے یعنی اس قوم میں سے بھی. یعنی چونکہ سیدہ مریم جو ہے وہ خود یہودی النسل تھی نا، بنی اسرائیل میں سے تھی نا، تو اس اعتبار سے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں تو تھی نا، ٹھیک ہو گیا، موسیٰ اور ہارون کی. تو اس حوالے سے یعنی اختہ ہارون سے مراد ہارون والی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان کی نسل میں سے. تو وہ بہن کہہ کے بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے، آل ہارون بھی کہہ کے مخاطب، یہ یعنی عرب میں اس طرح کی ٹرمنالوجی استعمال ہوتی تھی. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہ اعتراض قرآن پہ اس وقت بنتا ہے جب قرآن پاک کو یہ ہسٹری پتہ نہ ہوتی. قرآن تو خود زمانی ترتیب کو ایڈریس کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بعد میں آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے ہیں، اور ان کے دوران بھی پیغمبر آئے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. تو قرآن کو تو آلریڈی یہ بات معلوم ہے کہ ان کے درمیان گیپ ہے. تو قرآن تو یہ ہسٹوریکل مسٹیک نہیں کر سکتا نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ظاہر ہے کہ آپ نے وہ والا ہے، اگر وہ کہے نا کہ جی وہ حضرت ہارون جو کہ بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کی یہ بہن تھی، اور پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام سے زیادہ ڈومیننٹ پرسنالٹی تو موسیٰ علیہ السلام کی تھی. وہ یہودیوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ کی بہن؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اگر وہ ہارون کی بہن تھی تو موسیٰ کی بہن بھی ہوتی نا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہارون یا تو ان کا اپنا کوئی بھائی تھا اور یا پھر وہ ان کی نسل سے تھی. جیسے ہماری بھی ایک ماں سیدہ صفیہ بنت حویی ابن اخطب، جو حویی ابن اخطب جو یہودی سردار تھا،
اس کی بیٹی تھیں، تو ان کو بھی صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے نا، چونکہ سوکن تھی، آپس میں لڑائی ہوئی تو ان کو یہودیہ کہہ دیا، تو نبی علیہ السلام نے پھر ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو تم اس کو یہ کہہ رہی ہو، تو یہ تو حضرت ہارون اور موسیٰ کی یعنی ان اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل جنتی خوراکیں کھانے والے ہیں، منو سلوا کھانے والے ہیں. تو پھر انہوں نے معذرت کر لی. یعنی سوکن سوکن ہی ہوتی ہے، چاہے پیغمبر کی بیوی ہو، سوکن والا معاملہ تو رہتا ہے. تو یعنی یہ اختہ ہارون سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس عرب کی ٹریڈیشن میں یعنی اولاد کے اعتبار سے کہا جا رہا. قرآن پاک کون کون سی سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں بتاتا ہے، اس سلسلے میں ظاہر فرما. دیکھیں میرا پچھلے دنوں ایک لیکچر بھی ریکارڈ ہوا ہے قرآن ماڈرن سائنس کے اوپر، وہ آپ دیکھ لیں. بہرحال اس میں آپ کو سجیسٹ کروں گا، ایک ویڈیو ہے ہارون یحییٰ کی، ٹرکی اسکالر ہیں ٹرکش، ان کی ہر غلط چیزیں بھی بہت ساری ہیں جو اپنے کردار سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے میریکلز آف قرآن، قرآن کے معجزات جو 20ویں صدی میں سائنٹیفک فیکٹس اسٹیبلش ہوئے ہیں. یہ انگلش میں بھی آپ کو مل جائے گی، میریکل آف قرآن لکھ لیں، اور اردو میں مل جائے گی، ٹرکش میں بھی مل جائے گی. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں ہارون یحییٰ اور میریکل آف قرآن، تو وہ کلپ کھل جائے گا، اس میں آپ کو ماڈرن اس حوالے سے چیزیں مل جائیں گی. باقی میرا وہ کلپ دیکھ لیں آپ، تاکہ آپ کو اوورآل ڈاکٹرائن کلیئر ہو جائے. قرآن بمقابلہ ماڈرن سائنس، انجینئر محمد علی مرزا، یہ لکھیں قرآن ورسز ماڈرن سائنس انجینئر محمد علی مرزا، تو میرا کلپ کھل جائے گا. علی بھائی، قرآن حکیم میں آیا ہے کسی شے کے پیچھے نہ لگو جس سے متعلق تمہیں علم نہیں ہے. ہاں جی. کیا اس سے مراد یہ ہے کہ ہر آدمی علم حاصل کرے یا پھر کسی بھی عالم کو دیکھ کر نماز کا طریقہ سیکھ لے؟ نہیں، پہلا مطلب ہی صحیح ہے، دوسرا مطلب تو نہیں. اگر غلط ہوا تو وہ عالم بھی جواب دہ ہوگا. نہیں، عالم نہیں جواب دے ہوگا، آپ خود جواب دے ہوں گے. ٹھیک ہے، قرآن میں واضح ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان اٹھانے والی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے قرآن و حدیث خود تو پڑھنی نہیں، میں جس طرح مولوی میرا کام کر رہا ہے میں اس طرح کروں گا، اگر غلط ہوا تو وہ خود جواب دہ ہوگا. تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، اگر یہ کوئی بات سننی کر رہے ہیں نا تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی میں پھر دیکھتا ہوں کہ شیعہ کیا کر رہے ہیں، چپ کر کے ان کے پیچھے لگ جاؤں، نہیں ہو تو گمراہ ہے، فوراً ہی اس کا ڈاکٹرائن ہی بدل جائے گی. اور اگر کوئی شیعہ کر رہے ہیں نا تو اس کو کہیں ٹھیک ہے اگر یہی ہے تو ٹھیک ہے میں سنیوں کے پیچھے چلتا ہوں، وہ کہے گا نہیں ہو تو گمراہ ہے. یہ صرف اپنی جو ہے نا وہ منصب کو بچانے کے لیے نا لیم ایکسکیوزری ڈیوائس کر رہے ہوتے ہیں کہ تو جتنے لگے نا اتنے لگا رہے، چھڑ دے، باقی تحقیق نہ کریں. سر ایسا نہیں ہے. قرآن میں واضح جو آیت آئی ہے نا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے. 10 کمانڈمنٹ میں سے 9 کمانڈ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے انسان اس چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ آ جائے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہ عقل اللہ نے دی اس لیے کہ آپ اس کو استعمال کریں. اگر آپ استعمال نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں جو جدھر لگا ہوا ہے وہ لگا رہے، یہ تو اس طرح ہی ہے کہ ایک قادیانی کہ جی بس ٹھیک ہے میں قادیانی ہوں، گھر پیدا ہوں تو میں اسی طرح مر جاؤں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھی جائے گی. تو آپ اجازت دیں گے؟ تو سر پھر آپ بھی جہاں پیدا ہوئے ہیں آپ بھی اپنے آپ کو ایک دفعہ ریویو کر کے دیکھیں، ایک بار جھوم کے کہہ بھی دیں پھر نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا؟ تحقیق لازمی کرنی میرے بھائی، اس کے بغیر کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہو گیا؟